اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کی حکومت تک توحید کا پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں پہنچا اور ان کے ذریعے پہنچا۔ مصری حکومتوں نے توحید پرستی کو ویلکم کیا، ان کو اپنے لیے باعث برکت سمجھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بہترین مراد دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہیں پہ مقیم رہے، اور اسی دوران بنی اسرائیل بھی فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ مصری حکومت نے ان کو بھی خوش آمدید کہا اور ان کے لیے مصر کا ایک مخصوص علاقہ مختص کر دیا گیا، جہاں پہ تمام بنی اسرائیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ مقیم رہے اور ان کو بھی بہترین سہولیات میسر آ گئی۔ اسی دوران حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا، جس کی وجہ سے جن کو دفنانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام مصر سے فلسطین آئے، مگر وہاں پہ مقیم نہیں رہے، واپس مصر آئے، اور بنی اسرائیل بھی واپس مصر آ کے ادھر ہی مقیم رہے جہاں پہ مصری حکومت نے ان کو جگہ دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کا جسم بھی ساتھ لے جانا تھا، اور تب تک حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے ایک کنارے دفن کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصری حکومت میں سے ایک حکومت ایسی بھی آئی جس نے توحید پرستی کو سرکاری مذہب قرار دیا۔ اس کا دور تقریباً 5 سے 20 سال کے عرصے پر محیط ہے، جس میں توحید پرستوں کو بہت ہی سپورٹ کی گئی، ان کے پرچار کے لیے بھی انتظام کیے گئے، اور بت پرستی کو روکنے کے لیے بھی ایک منظم سسٹم بنایا گیا۔ جیسے ہی یہ دور ختم ہوا تو اگلے حکمران نے توحید پرستی کو ختم کر دیا اور بت پرستی کو رائج کر دیا۔ نہ صرف انہوں نے بت پرستی کو رائج کیا، بلکہ توحید پرستی کی اصل وجہ بنی اسرائیل کو قرار دیا گیا، اور بنی اسرائیل کو مصری حکومت کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ اس خطرے کے پیش نظر آنے والی حکومتوں نے بنی اسرائیل کو محدود کر دیا، ان کی تمام سرگرمیاں ایک خاص علاقے تک، ایک خاص لیول تک محدود کر دی گئی۔ یہ تسلسل بڑھتا رہا، نہ صرف ان کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا گیا بلکہ ان کے ساتھ غلامانہ سلوک رکھا گیا۔ جیسے جیسے حکومتیں تبدیل ہوتی گئیں، اس تسلسل میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک حکمران ایسا بھی آیا جس کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ بنی اسرائیل ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، تو انہوں نے نسل کشی کا ارادہ کر لیا، اور بنی اسرائیل کی نسل کشی بھی شروع کر دی گئی، اس خطرے کے پیش نظر کہ یہ قوم کبھی بھی مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تقریباً 1390 سے لے کے 1270 تک رہتا ہے۔ اس دوران بنی اسرائیل کو نجات ملی مصری حکومت سے، مصری جابر حکومت سے، جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیے اور ان کی نسل کشی کا ارادہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری حکومت سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا اور وہاں سے ہجرت کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کے دوبارہ فلسطین کے ارادے سے نکلے اور وادی سینا تک مقیم ہوئے۔ تقریباً 1272 کے دوران بنی اسرائیل نے ہجرت کی اور وہ مصر چھوڑ کر صحرائے سینا میں آ کر مقیم ہو گئے۔ اس دوران ان کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ فلسطین میں ان کو جگہ دی جائے گی اور ان کو حکومت ملے گی، لیکن کچھ شرائط پوری نہ ہونے کے سبب اور بنی اسرائیل کی ہمت نہ ہونے کے سبب انہوں نے لڑنے سے یا کچھ اعمال سر انجام دینے سے پرہیز کیا، جس کے سبب بنی اسرائیل
اسی صحرا میں کافی عرصے تک مقیم رہے اور بغیر کسی حکومت کے اور بغیر کسی مخصوص قیادت کے رہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان سے الگ ہو گئے۔ آخری وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ الگ رہے اور ان کا مدفن بھی کوئی خاص واضح نہیں ہے۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ایک رہبر اور رہنما مقرر کیا تھا جن کی قیادت میں بنی اسرائیل دوبارہ متحد ہوئے۔ تقریباً 40 سال صحرا میں رہنے کے بعد متحد ہوئے اور انہوں نے فلسطین کی ایک حکومت کے ساتھ لڑنے کا ارادہ کیا، لیکن یہ سارے صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد واقع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور تک بنی اسرائیل خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے رہے۔ تقریباً 1184 قبل مسیح کے دوران ایک تاریخی جنگ ہوئی جس کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے، کافی حد تک اس کی کتابوں میں ذکر ہوتے ہیں۔ ٹروجن وار اس کا نام دیا گیا۔ یہ جنگ تقریباً ترکی اور یونان کے درمیان میں ہوئی۔ یونان کی قدیم حکومت اور ترکی کی ایک حکومت جس کو ٹرائے بھی کہا جاتا ہے، اس کے دوران لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی تقریباً 10 سے 20 سال تک جاری رہی اور اس کی شہرت کافی تاریخ میں موجود ہے، جس کا یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی، لیکن پس پردہ اس کے حقائق بالکل مختلف ہیں کہ یونان حملہ کرنا چاہتے تھے، ان کو کوئی ریزن چاہیے تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک بہانہ بنا کے اس کے اوپر جنگ مسلط کی، لیکن 10 سے 15 سال تک کامیابی نہیں ملی۔ آخر میں انہوں نے ان کے مذہبی جذبات کو استعمال کیا اور وہاں پہ ایک ایسا مجسمہ تیار کیا جو کہ ایک گھوڑے کی شکل کا تھا، اور وہ ٹرائے کے لوگوں کا کوئی ایک مذہبی نشان تھا۔ ٹرائے کے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ علامت ہمارے دیوتاؤں کی طرف سے ہے اور ہماری فتح کی نشانی ہے۔ وہ مجسمہ میدان سے واپس لے آئے جہاں سے دشمن بھاگ چکا تھا، لیکن اس مجسمے کے اندر کافی جاسوس چھپے ہوئے تھے جنہوں نے موقع پا کر قلعے کے اندرونی دروازے کھول دیے، جس کے سبب باہر بیٹھی ہوئی اور چھپی ہوئی فوج اندر داخل ہو گئی اور ٹرائے کا نہ فتح ہونے والا قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے حوالے سے بہت ساری تاریخوں میں ٹروجن وار اور ٹروجن ہارس کا ذکر ہوتا ہے اور اس کو بہت سارے ایک نظریاتی اور جنگی نظریہ یا ٹرک کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کافی عرصہ صحراؤں میں رہنے کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب وہ کسی بھی حکومت سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ایک منظم حکومت بنانے کا ارادہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا، لیکن اس میں ایک نسل گزر گئی۔ اگلی نسل نے اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کی اور انہوں نے لڑائی شروع کی۔ آہستہ آہستہ لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا اور بنی اسرائیل نے کچھ علاقے بھی فتح کرنا شروع کر دی۔ تقریباً 1000 سے 900 کے درمیان یہودیوں کی ایک حکومت قائم ہو گئی یروشلم کے مقام پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے مقبول حکمران تھے یہودیوں کے، اور یہ یہودیوں کا عروج کا دور تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا اور یہ یہودیوں کے دور حکومت کا عروج کا دور ہے۔ اسی دوران ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا، جس کو یہودیوں کے بہترین دور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تعمیرات میں بہت خرچہ آیا اور بہت ساری لیبر اس میں کام آئی، لیکن اس کو یہودیوں نے مقدس طور پہ جانا اور اس کو بہت تقدس کے ساتھ بحث میں لانے کی پوری کوشش کی، اور آج تک وہ اس دور کو اپنے عروج کے دور تصور کرنے پہ قائم ہے، اور مزید یہ کہ وہ آج بھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے پرجوش ہیں اور اس کے لیے پوری کوشش بھی کر رہے ہیں۔